احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی کے زیر اہتمام 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی ہے۔ اس کی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یوم آزادی اور یوم تاسیس کا یہ پروگرام یونین کونسل پنڈ سلطانی کے دفتر ہوا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے پرچم کشائی۔ مالک مملکت خدا داد پاکستان کے باسیوں کو پھر سے ایک قوم بننے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اللہم ربنا تقبل منا هذه الدعاء مع جماعت المسلمین سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسلم صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت کلام پاک کر کے ہمارے دل و دماغ کو منور کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلے ہیں۔ اس کے بعد اظہار خیال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم عبدالخالق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر بجمع میرے معزز مہمانان گرامی و حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج کی اس تقریب کے کامیاب انعقاد پہ ہمیشہ کی طرح ویلفیئر ٹرسٹ کا جو کردار ہے، احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا، وہ نمایاں رہتا ہے۔ کوئی بھی معاشرتی برائی ہو، معاشرے کے اندر کسی قسم کی بدامنی ہو،
ان کے خلاف ان کا علم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی ایسی آفت اور مصیبت ہو، اس میں یہ لوگ پیش پھر اس طرح کی کوئی قومی سطح کی ایسی تقریب ہو تو اس کا کریڈٹ بھی، انعقاد کا کریڈٹ بھی احساس ویلفیئر ٹرسٹ کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالہ سے جو ہمارے مشاہیر ہیں ان تمام لوگوں کی مختلف پینٹنگز آپ کو شاید گاؤں کا کوئی اب ایسا کریا، کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ ہمارے بھائیوں اور دوستوں نے اس کو خوبصورت انداز سے سجایا نہ ہو۔ تو بہرحال مختصر سی بات ہے کہ قیام پاکستان کا حصول ایک وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ محنتیں، بہت زیادہ قربانیاں، ہمارے بہت سارے بزرگوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا، ان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، ہماری بہت ساری بہنوں اور بچیوں کی عصمت دری کی گئی، ہمارے تمام تر وسائل کو لوٹا گیا، اور بڑی مشکل کے بعد، بڑی پریشانیوں اور مشکلات کے بعد، بہت زیادہ قربانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ ابھی اسٹیج سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ملک نہیں ہے، یہ خوابوں کی تعبیر ہے، تو لہٰذا ہمیں اس آزادی کی قدر کرتے ہوئے ہمارے ملک کے پہ کوئی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے، چاہے ہمارا معاشرتی اسپیکٹ ہو، ہمارا معاشی پہلو ہو، کسی حوالے سے بھی آپ جب ہمارا سیاسی منظرنامہ ہو، تو ہر حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ایک پریشانی کے عالم میں ہم نظر آتے ہیں، لیکن اس قوم کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ جتنے بھی مصائب اور آلام ہیں ان کے بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اس میں صرف دو باتیں میں مختصراً عرض کروں گا۔ ایک تو اس موقع پر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا، اور دوسرا اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کا جو سب سے مقبول نعرہ تھا کہ ہمیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اس کلمے کی حکمرانی ہوگی، اور اس پاکستان کا پورا نظام اس کلمے کی بنیاد پر استوار ہوگا، چاہے وہ ہماری عدالتوں کا نظام ہو، چاہے وہ اسمبلی کے اندر قانون سازی کی بات ہو، تھانے اور کچہری کی بات ہو، ہر ہمارا نظام قرآن اور حدیث کے مطابق، اس کلمے کے مطابق ہوگا۔ ایک تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا آج وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا محلہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا علاقہ ہے، ضلع ہے، اس میں ہم نے اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ پورے پاکستانی قوم متحد ہے، بس صرف دشمن کے جو چند ایک ایجنٹ ہیں وہ اس معاشرے کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس بات سے آگاہ بھی رہنا ہے، ان چیزوں کا تدارک بھی ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کامیاب پروگرام کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں احساس ویلفیئر ٹرسٹ پنڈ سلطانی اور جملہ منتظمین کو کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اور ایک لحاظ سے ہمیں سوچنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، ایک یاد دہانی کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ جو خدمت کا کام ہے، پہلے اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ رپورٹ پیش کی ہے پرویز بھائی نے۔ میں ایک حدیث کا مفہوم پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے
وہ اس نمازی سے بہتر ہے جو تہجد گزار سے بہتر ہے جو مسلسل جو ہے وہ تہجد کے اندر رہتا ہے، نماز کے اندر رہتا ہے لیکن کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ وہ اس روزہ دار سے بہتر ہے کہ جو مسلسل روزے کے اندر رہتا ہے اور کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ وہ اس مجاہد سے بہتر ہے کہ جو مسلسل میدان جہاد کے اندر رہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھوں کہ یہ خدمت خلق کا کام ہے، یہ بڑا عظیم کام، یہ بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس عظیم کام پہ بھی میں جو احساس ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدمت کا یہ عظیم کام جو ہے اس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آیا، سب سے پہلے تو یہاں بیٹھے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ قائد اعظم علیہ رحمت کہ جنہوں نے یہ پاکستان بنایا اس کے لیے جدوجہد کی اور جن کا مرکزی کردار تھا، ہمیں خصوصاً ان کے لیے قرآن خوانی اور دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں احساس ویلفیئر ٹرسٹ کا اور ان کے تمام احباب کا، جنہوں نے آج ہمیں اس عظیم الشان پروقار تقریب میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں گاہ بگاہ احساس کی ایکٹیویٹی دیکھتا رہتا ہوں رمضان المبارک میں، اور ہر مہینے میں تقریباً ایک دو اہم ایکٹیویٹی ماشاءاللہ ان کی آتی ہیں۔ یقیناً یہ قابل دید ہیں، ہمارے پورے اس علاقے میں ایک مثال ہیں۔ شاید ہماری اس علاقے PP5 سمجھیں یا ہماری تحصیل میں ایسی کوئی منظم تنظیم نہیں ہے جو مختلف فورم پر مختلف قسم کی عملی کام کر رہی ہے۔ یہ ہمارے پورے اس علاقے کے لیے مثال ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اس احساس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، اور جتنے دوست احباب جس انداز میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ مزید انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ اور خصوصاً احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پنڈ سلطانی میں جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ ہماری پوری تحصیل میں ان کا ایک بہترین ادارہ جو کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور گزارش یہ ہے کہ آپ کی یہ پروگرام، آپ کی پرکار تقریب کو دیکھ کر دل تو نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، دل تا سب قائدین نے، بھائی منظور صاحب، قادر صاحب نے بہترین تقریریں کی ہیں، تو دل چاہ رہا ہے بس آج 3 جگہ پہ حاضری تھی، تو ابھی بھی اے سی صاحب کی کال آ رہی ہے، تو وہاں 8:30 بجے جانا تھا، لیٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطہ رہیں گے اور اس ادارے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ایز اے انجمن تاجران ان کے ممبرشپ میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ جب رمضان آ رہا ہے یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی تو تاجر برادری ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ جس طرح سب مقررین نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ پہ تو یہ قائم ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس ہمارے پاکستان میں تا قیامت قائم رہنا ہے۔ ہم آج بیٹھے ہیں، شاید اگلے سال جب 14 اگست آئے تو ہم میں سے کوئی نہ ہو، صرف ضرورت ثمر کی ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کی ایک شمع روشن کرے، تاکہ جس مقصد کے لیے ہمارا پاکستان بنا ہے یہ قائم اور دائم رہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے، اے ارض وطن تم کو سلامت رہنا ہے قیامت کی سیر تک۔ اللہ تعالیٰ
हम सब की ये आज के इस प्रोग्राम की हाज़िरी कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज 14 अगस्त 2023 है और हमारी इस वतन अज़ीज़ को वजूद में आए 76 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं। आज़ाद वतन और आज़ादी एक मुस्तकिल नेमत है और फिर एक ऐसा देश और वतन जो दीन इस्लाम के नाम पे वजूद में आया हो, वो आम आज़ादी से कहीं बढ़ के एक नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और बढ़ाता चला जाऊँगा, देता चला जाऊँगा। माल हो, रिज़्क़ हो, औलाद हो, सेहत हो, या ये आज़ादी की नेमत हो। और आज़ादी की नेमत के हवाला से मैं सिर्फ आपके सामने एक बात रखूँगा कि दुनिया के अंदर एक कौम है जिसको फ़लस्तीनी कौम कहा जाता है और एक कौम है जिसको कश्मीरी कौम कहा जाता है। फ़लस्तीनी कौम ये आज कल की नहीं है, ये हज़ारों साल पर मुहित है। कहाँ जनाब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और कहाँ यज़्दगर्द। फ़लस्तीनी कौम उस वक़्त भी तबाह बर्बाद हो रही, फिर कलदानी आए, हेरोडोटस आए, फिर यूनानियों का दौर आया, सिकंदर आज़म आया, फिर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। बनी इसराइल के हवाला से कुरान मजीद सूरह बकरा आप सारी आयात को खंगाल कर देखें कि फ़लस्तीनियों पर क्या हालात और कैसे वाक़यात गुजरे। और फिर जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है तो उस वक़्त भी फ़लस्तीनी कौम किन मज़ालिम की चक्कियों में पिसती रही। हज़रत तावक़्ते के पैगम्बर आखिर ज़मान सरवर सरवरां जनाब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका ज़माना नबुव्वत आया। वो ताजदार ख़त्म नबुव्वत कि जिन्होंने पूरी दुनिया के रंग को बदल दिया, तहज़ीबों को बदल दिया, सकाफ़तों को बदल दिया। हम शुक्र की तरफ माइल नहीं होते। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ज़माने में फरमाया था, छुपे हैं बुत जमात की आस्तीनों में, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उस मर्द कलंदर लाहौरी ने उस ज़माने में जुमला फरमाया कि जब हम ये समझते हैं कि कौम एक थी, लेकिन फरमाते हैं छुपे हैं बुत जमात की आज। ये बुत वो ज़ाहिरी बुत नहीं जिनके आगे सजदे किए जाए, ख्यालात की भी बुत होते हैं, अफकार के भी बुत होते हैं। हर आदमी जो अपनी सोच बना लेता है और फिर उसका गुलाम बन जाता है, ये सबसे बड़ा बुत होता है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उससे पूरी उम्मत को आगाह फरमा रहे थे, लेकिन आगे ये फरमाते हैं मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हर जमात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने बुत दाखिल हो गए और वो बुत अफकार के हैं, ख्यालात के हैं, नज़रियात के। ये 7 फुट का वजूद जब इस पर इस्लाम नाफिज नहीं होगा तो हम आगे क्या कहेंगे? करैक्टर और किरदार जब इस 7 फुट के ऊपर नाफिज नहीं होगा तो हम कौन सी बाकिरदार नस्ल और बेटे और बेटियां पैदा करेंगे? हज़रात की बता। और अगर जमात के हवाले से देखा जाए, बातें बहुत होती हैं मेरे समेत, लेकिन जो जमाती बुत हैं वो हम अपने ख्यालात और नज़रियात और अफकार से नहीं निकाल सकते। आज अहद करना है कि हम मुल्क, सूबे, दूर तक नहीं, अपने गांव की सतह पर एक हो सकते हैं, इकाई बन सकते हैं, वहदत का मुज़ाहरा कर सकते हैं। और इल्ला माशाअल्लाह हमारा गांव एक ऐसा नमूना, एक ऐसा जस्टर पेश कर रहा है। अल्लाह ताला करे कि हमारी आने वाली नस्ल मजहबी मुनाफरत की बजाय, सियासी मुनाफरत की बजाय, बदकिरदार गुंडों और अबाशों की छतरी की बजाय एक ऐसे पुरसकून माहौल और मुआशरे के अंदर अपनी सांस ले और आंख खोले कि जिसके अंदर वो ये सोचे कि हमें करना क्या है, हमें अल्लाह ने ये खित्ता खुदादाद क्यों दिया। आज दज्जाली ज़माना है, फितने उबर रहे। मेरे आका करीम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत आसमान से फितने ऐसे बरसेंगे जैसे बारिश बरसती है। तरक्की की तरफ बढ़ेगी। हमारी तरक्कियाँ, कोई आता है ये तरक्की है, कोई कहता है ये तरक्की है, कोई कहता है ये तरक्की है।
قائد اعظم رحمتullah علیہ نے نظریہ دیا تھا، اس نظریے پر الحمدللہ یہ دل کو سکون ہوتا ہے کہ آج بھی ہماری اسٹیٹ کھڑی ہے، کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ایک کشمیر ہے، ایک فلسطین ہے، اور حضرات ذی وقار پوری دنیا نے ہمیں کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے سائن آف انٹروگیشن کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اپنی گریبانوں میں جان کر دیکھو تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے، کیا کیا کشمیر کے لیے۔ ہم نے تو اپنا آپ اجاڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو پروگرام، یہ جو کوششیں، یہ جو کاوشیں، یہ جو دلوں کی سوچیں ابھرتی ہے تو پھر ایک گلشن سجتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ایسے گلشن سجانے والے ہیں ان کو آباد و شاد رکھے۔ پروگرام کے آخر پہ جی یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ یہ کیک کاٹا ہے جی جناب منظور حسین صاحب اور جناب آصف نواز خان نے۔ دیگر تمام لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ کیک کی کٹائی دیکھیے اور مجھے یہیں پر اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ اللهم اغفر لنا من خير الله وخير حافظا وارحم الراحمين وصلى الله تعالى على رسوله